سجدے کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اٹھیں گے. اگر یہ پہلی رکعت تھی اور تیسری رکعت تھی تو آپ بیٹھیں گے. دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے. چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے. ڈائریکٹ اٹھنا نہیں ہے. اور اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلسہ استراحت. ہلکا سا بیٹھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی ذکر نہیں کرنا، لیکن بیٹھنا ہے. کیوں بیٹھنا ہے میرے بھائی؟ اس حدیث کی بنیاد پہ جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. جب آپ طاق رکعت میں ہوتے، پہلی رکعت میں ہوتے یا تیسری رکعت میں ہوتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اچھی طرح زمین پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے. میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی آج کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. حوالہ پھر سن لیں بخاری شریف کا. بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ مالک ابن حویرث. اور یہی عمل روایت کیا ہے جناب ابو حمید ساعدی نے بھی. ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نماز 10 صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تھی، اور 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی تھی کہ تمہاری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپ کی سنت ہے اور اس سنت کو ہم نے اپنانا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی بھی آخر کوئی دلیل ہوگی، کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی ہمارے وہ دوست جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے آپ ایسے کرتے تھے. میرے بھائی میری پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی ہمارے لیے نمونہ تھے، آئیڈیل تھے اور قابل حجت تھے، اور بڑھاپے میں بھی آپ ہمارے نبی تھے، ہمارے رسول تھے، ہمارے لیے قابل عمل تھے، قابل حجت ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو خبردار کر دیتے کہ دیکھو یہ نماز کا عمل نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں. لیکن ایسی کوئی چیز آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہے، یہ نماز کی سنت ہے، بڑھاپے کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ مالک ابن حویرث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ سے نماز کا طریقہ جاننے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے واپس جاتے ہوئے ان سے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائی اگر یہ چیز نماز کا حصہ نہ ہوتی تو آپ مالک بن حویرث سے کہتے ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا کیونکہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری اعمال ہیں ان میں تو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شروع کے عمل میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شروع کے عمل میں پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے عمل اللہ نے رکھا ہو بعد میں منسوخ کر دیا ہو. لیکن جو اعمال آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیے ہیں ان کے اوپر تو منسوخ ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلسہ استراحت یعنی کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا، بیٹھ کر پھر اٹھنا، اور ایسے ہی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد پہلے بیٹھنا اچھی طرح پھر اٹھنا، یہ آپ کی سنت ہے. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن حویرث. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے. روایت بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو حمید الساعدی. میرے بھائی اس کے بعد جب آپ بیٹھ گئے ہیں اب آپ اٹھنے لگے ہیں، یہاں پہ ایک اور سنت ہے. اٹھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں
اور ہاتھوں کے اوپر ٹیک لگا کے پھر آپ نے اٹھنا ہے. اور اس سنت کو بھی انہی مالک ابن حویرث نے روایت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے اعتمد علی الارض، زمین کے اوپر ٹیک لگاتے، ثم قام، پھر آپ اٹھتے. تو اس انداز سے میرے بھائی آپ اٹھیں گے. اور جب آپ کی دوسری رکعت شروع ہوگی تو اب آپ